बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बड़े दिन से मैं इस जुस्तजू में था कि मुझे ये पता चले कि आखिर रूस ने ईरान का सौदा कैसे किया और एकदम से ही ईरान का मामला ख़त्म होते ही अफ़गानिस्तान को तस्लीम क्यों किया। तो इस हवाले से बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक बात तो वाज़िया है कि रूस के लिए अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या मुआशी फ़ायदे हासिल करने जा रहा है, क्या स्ट्रेटजिक मुफादात हासिल करने जा रहा है और क्या लेटेस्ट गेम प्लान है इस वक्त रशिया का और दीगर ममालिक का अफ़गानिस्तान के अंदर और ईरान के साथ किस तरह हाथ हुआ। हुआ ये कि देखें, आपको अच्छी तरह याद होगा कि रशिया और अफ़गानिस्तान का जो नाम है ये आपस में बड़े अरसे से एक साथ लिया जा रहा है। पहली दफ़ा रूस ने यानी सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान को 1919 में एंग्लो अफ़गान वार के बाद तस्लीम किया। 1979 में अटैक किया अफ़गानिस्तान के ऊपर और उसके बाद मुजाहिदीन ने उनका मुकाबला किया। मुजाहिदीन के बाद तालिबान आए तो मुजाहिदीन को ख़ुद रशिया ने सपोर्ट किया, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न अलाइंस अहमद शाह मसूद को। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब तालिबान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया तो पुतिन वो पहले शख्स थे जिन्होंने बुश को फ़ोन किया और उनके साथ अज़हार यकजहती किया। सेंट्रल एशिया के अंदर अमेरिका को अड्डे दिलवाए और इसके अलावा बहुत कुछ किया गया। लेकिन जब 2003 में अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया तो उसके बाद भी इसने एक अहम किरदार अदा किया और तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डिक्लेयर कर दिया। इससे पहले भी बल्कि ये मामलात चलते आ रहे थे। उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जब तालिबान जो है वो अमेरिका से कंट्रोल वापस लेते हैं तो फौरी तौर पे रशिया ने उनको स्पेस देना शुरू कर दी और उनका नाम टेररिस्ट जो लिस्ट थी उससे 2024 के अंदर उस पर डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। फिर अप्रैल 2025 के अंदर उनका नाम निकाला गया और उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि जून जुलाई में उन्होंने अफ़गानिस्तान यानी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। अब बात यह है कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान मुसलसल मगरिब या रूस के लिए एक दूसरे से उनकी मदद करने के लिए लड़ते आ रहे हैं। तो अब इस वक्त जो रशिया का स्ट्रेटजिक डिसीजन है ये दहाइयों पुरानी वजह है इसकी और सबसे बड़ी वजह जो है इसका न्यू सिल्क रूट है जो कि दूसरी और 15वीं सदी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। हरात, बल्ख, काबिल जो हैं उसके अहम पॉइंट्स थे और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो ग्वादर तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट कॉरिडोर के तौर पे और वहां से फिर गर्म पानी की तलाश। गर्म पानी की जो जुस्तजू है रशिया की ये दहाइयों पुरानी है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि फौरी तौर पे रशिया ने अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अहम ताल्लुकात तिजारती और दीगर शुरू कर दिए हैं। गंदम की बात करें तो 1 मिलियन टन और पेट्रोल की बात करें तो 2 लाख टन जो है वो रूस से बरामद किया गया अफ़गानिस्तान के अंदर और कहा यह जा रहा है कि 2025 में तकरीबन $3 बिलियन का रशिया और अफ़गानिस्तान का ट्रेड मुमकिन है। दूसरी साइड पे है चीन जिसकी इस वक्त मोनोपोली है मिनरल्स के ऊपर। जो $1 ट्रिलियन अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद ट्रिलियंस की बात की जाती है और ये वो मिनरल हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिनसे आपकी ये सारे के बोर्ड्स बनते हैं, चिप्स बनती हैं और ये दीगर जो मुकाबला चल रहा है। अब इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जो चाइना और रशिया का अमेरिका के ख़िलाफ़ आपस में जेंटलमैन एग्रीमेंट है। इन्होंने आपस में लड़ना नहीं है, बैठ के टेबल पर फैसला करना है और एक दूसरे के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और इकोनॉमी की बात करनी है, स्ट्रेटजिकली बात करनी है, मिलिट्री की बात करनी है। तो ये बिहाइंड द सीन जो है अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये एडजस्टमेंट जो है ये
امریکہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت رشیا جو ہے اس کو لیبر کی ضرورت ہے, اور لیبر کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ سینٹرل ایشیا سے تقریباً 45 لاکھ لوگ جو ہیں وہ رشیا کے اندر موجود ہیں. ابھی تازہ ترین پیوٹن کا بیان ہے کہ رشیا میں جو فیمیلز ہیں ان کا جو پیدا ہونے کی جو شرح ہے وہ بہت برے طریقے سے گر رہی ہے, کم ہو رہی ہے. تو اب یہاں پہ گیم آ جاتی ہے اسرائیل, ایران اور رشیا کی. تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت روس اور ایران کی یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے آپس میں عسکری معاہدے ہیں اور انہوں نے برے وقت میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور یو ایس پریشر کے بعد سرنڈر کر دیا, رشیا نے سودا کر دیا. اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ جناب 1 ملین رشینز, یہودی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر آباد ہیں اور وہاں پہ رشین لینگویج بولتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی جو ہیں وہ پہلے یورپ گئے اور دیگر ممالک میں گئے, لوگوں سے ملے, اور اس کے بعد وہ سیدھے پہنچ گئے رشیا, اور رشیا میں وہ خالی ہاتھ واپس آئے. اس کے بعد ایران کی پارلیمنٹ کے ڈپٹی سپیکر نے واضح طور پہ روس کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے اور اس نے ایران کا سودا کر دیا ہے. اب بے شک جنگ ختم ہوتے ہی چین کی طرف سے J-10C پہنچ گئے ہیں ایران میں, HQ-9 جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی پہنچ گئے ہیں وہاں پہ. کتنے پہنچے ہیں اس حوالے سے نہیں کہا جا رہا, لیکن جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے 60 یعنی 60 J-10C کا سودا ہوا ہے اور یہ ایران کو ڈیلیور کیے جائیں گے. اب یہاں پہ ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ کیا مڈل ایسٹ سے کوئی مفادات نہیں ہے رشیا کو؟ تو ایک سب سے بڑا مفاد اس کو جو ہے وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ انگاروں میں جلتا رہے, وہاں پہ ٹینشن رہے. جب تک وہاں پہ ٹینشن رہے گی پٹرول کی قیمتیں اوپر ہوں گی. روس جو ہے وہ پٹرول بیچتا ہے تو اس کو اس حوالے سے فائدہ ہوتا رہے گا. ایران کے ساتھ اس کو یہ انٹرسٹ تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایران کی پراکسیز کو استعمال کرتے ہوئے, چاہے سیریا ہے, چاہے دیگر جگہوں پہ حزب اللہ ہے, لبنان ہے, یمن ہے, کہیں پہ بھی بد امنی قائم رکھے یا خلیجی ممالک کے لیے ایک ٹینشن بنا رہے. تو اس کے ساتھ ہی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے جب مدد کر رہا تھا یوکرین کی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے مغربی اتحادی ہے وہ امریکہ کا اور یورپ کا, تو جب یورپ اور امریکہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اسرائیل بھی اس کی مدد کرتا ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے یوکرین میں اسلحہ بھیجنا تھا, اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسلحہ روس نے ایران کو دینا تھا, خاص طور پہ S-400 کا ایک کانٹریکٹ ہوا تھا. اگر S-400 ایران کے پاس ہوتا تو اسرائیل کے J-35 جو طیارے ہیں وہ کبھی بھی ایران کی فضا پر نہ ہوتے, اور کبھی بھی امریکہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایران کی فضا ہمارے کنٹرول میں ہے. اور اس کے ساتھ ہی Su-35 کا رشیا کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوا تھا جو جنوری 2025 میں ڈیلیور کرنے تھے, لیکن روس نے وہ ڈیلیور نہیں کیے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے 20,000 جو اینٹی ڈرون میزائل تھے اس کی سپلائی یوکرین کو اس وقت میں روک دی. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں امریکہ اور اسرائیل جو ہیں ان کے حوالے ایران کر دیا گیا اور یوکرین جو ہے وہ روس کے حوالے کر دیا گیا. لیکن اس حوالے سے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے فوراً بعد ہی جیسے ہی اس کو یہ شک ہوا کہ چین جو ہے اب وہ جا کے چین کی گود میں ایران بیٹھ گیا ہے اور اب اس وقت اس کو کسی نہ کسی بفر زون کی ضرورت ہے, تو وہ فوری طور پہ افغانستان کے اندر اس نے طالبان کو ایکسیپٹ کر لیا اور کہا جاتا ہے کہ اب وہاں سے وہ اپنی گیم آگے چلانے کی کوشش کرے گا. اور اس کے علاوہ ایک بڑا جو افغانستان کے ساتھ اس کا مفاد ہے وہ ہے لیپس لیزلی کوریڈور. یہ وہ کوریڈور ہے جو کہ ہرات سے شروع ہوتا ہے, ترکمانستان, آذربائیجان, جورجیا, ترکی, اور پھر وہ یورپ تک پہنچتا ہے. اور وہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک الٹرنیٹیو ہے بلیک سی تک پہنچنے کے لیے, کیونکہ عام طور پہ روس کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ جو ہے سینکشنز لگا کے رکھتا ہے اور ان روٹس کے اوپر اکثر ہی کوئی نہ کوئی پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں. اور ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردی.
اس وقت افغانستان کے جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں ان کو افغانستان سے ایک ہی چیز چاہیے اور وہ ہے سکون، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان کے اندر جماعت انصار اللہ ہے، ISIS خراساں ہے، TTP ہے اور دیگر دہشت گرد جماعتیں ہیں۔ اس وقت پورے سینٹرل ایشیا کے اندر جو خطرہ ہے وہ IS خراساں سے ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ چین کو بھی جس سے خطرہ ہے وہ بھی اس وقت افغانستان کے اندر تنظیم بیٹھی ہوئی ہے۔ پاکستان کو BLA اور TTP سے خطرہ ہے، وہ بھی اس وقت افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ دہشت گردی کا بھی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ISIS خراساں نے ماسکو کے اندر ایک کنسرٹ پر ایک بہت بڑا اٹیک کیا تھا اور اس کی ذمہ داری بھی لی تھی۔ تو یہ وہ سارے کے سارے عناصر ہیں جو کہ مل کے رشیا کو مجبور کر رہے ہیں یہ کام کرنے پہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان درمیان میں کھڑا ہوا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی اس معاملے کو سارے کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتا۔ چین پاکستان کے ساتھ مل کے افغانستان کو ڈیل کر رہا ہے، رشیا چین کے ساتھ مل کے افغانستان کو ڈیل کر رہا ہے، اور پھر چین پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کے افغانستان کے معاملات کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور رشیا کی جو یہ ایک موو ہے، اسی موو نے امریکہ کو پاکستان کی یاد دلائی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو کہ جاننے کے لیے ہمیں خاص طور پہ جو اس وقت جیو پولیٹیکل موومنٹس ہو رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ انفارمیشن اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیوں امریکہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا جب افغانستان کے اندر معاملات بڑی تیزی سے بدلنا شروع ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔